بنیادی فرق جو دونوں انڈسٹریز میں ہے نا وہ یہ ہے کہ انشورنس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان، ایک پریمیم دیتا ہے دوسرا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ پیسہ اپنی ملکیت میں شمار کرتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہو گیا۔ ریٹرن میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا لاس ہو گیا ود ان دس پیریڈ آف ٹائم تو میں آپ کو کمپنسیٹ کروں گا جتنا بھی لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال ہم چھوٹی سے لیتے ہیں کہ گاڑی کی انشورنس ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کی انشورنس میں اگر آپ جاتے ہو آپ پریمیم پے کرتے ہو، کمپنی تمہیں کہتی ہے، جو اصل میں شیئر ہولڈر ہوتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی لاس ہوگا میں کروں گا، ٹھیک۔ اچھا 13 مہینے کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، 13 مہینوں میں اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی کلیم نہیں ہوا تو وہ پیسہ یعنی وہ خود اپنا سمجھتا ہے، آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا، بس وہ پیسہ آپ کا گیا۔ انشورنس جو کنسپٹ ہے، یہ ایک بات مطلب یہ ضروری سمجھنا ضروری ہے، جو انشورنس کا کنسپٹ ہے وہ ناجائز نہیں ہے، اچھا، وہ اسلام کے بالکل عین مطابق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پروسیس اور پروسیجر ہے نا کہ آپ اس چیز کو اچیو کرو، جو اس کے گول ہے، ان جب پروسیس اور پروسیجر سے گزرتے ہو نا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹرسٹ میں انوالو کرتے ہو، پھر اس کے بعد گیمبلنگ میں انوالو کرتے ہو، پھر اس کے بعد غرر، ٹھیک ہے، اور یہ تینوں ایسے گناہ ہیں جس کو میجر یا گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی ٹرانزیکشن میں صرف انٹرسٹ ہے تو وہ ٹرانزیکشن نل اینڈ وائڈ ہے۔ صحیح۔ کوئی کسی بھی ٹرانزیکشن میں اگر گیمبلنگ ہے یا لاٹری ہے یا ٹرانزیکشن چانس ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی ٹرانزیکشن میں اگر غرر ہے، میجر غرر، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جائے کہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں یہ تینوں چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حرام ہوتا ہے ایک الحرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو یہ الحرام ہو گیا۔ اب اس کے الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل کمرشلائز ہو گئی ہے، ہم نہ تو یونیورسٹی کی فیسیں بھر سکتے ہیں بچوں کے، نہ تو ایون کہنے دبئی میں آپ اپنی ہیلتھ کیئر جو ہے نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کا ہیلتھ انشورنس نہ ہو، ٹھیک۔ اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کہاں سے بھرو گے؟ تھوڑا سا مطلب ہے اگر سرکاری پراپرٹی وغیرہ ڈیمیج ہو گئی ان کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، کہاں سے دو گے؟ پھر قانون ہے، لا ہے کہ آپ نے لازمن کرنا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اس لیے علماء نے کہا کہ چلو اس کا الٹرنیٹو جو ہے تکافل ہے۔ تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈر کمپنی کھول دیتے ہیں، شیئر ہولڈر کہتے ہیں میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے، آپ آ جاؤ، یہ ایک پول ہے، آپ اس کے ممبر بنو، ٹھیک۔ پارٹیسپینٹس آتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں اس فنڈ کو، ٹھیک ہے، پریمیم نہیں دیتے، ڈونیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈونیشن دیتے ہو، جس کو ہم سمپلی آسان زبان میں چندہ کہتے ہیں، جب آپ چندہ دیتے ہو تو چندے میں سود ہے، اس میں جوا ہے، اس میں غرر ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، تو سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے پیسے اس فنڈ میں، اور اس فنڈ کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو تعاون ہے وہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، وہ ایک دوسرے کو، شیئر ہولڈر جو ہے نہ آپ کا کلیم دیتا ہے، نہ آپ کی لاس کو کور کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ تمہارا کچھ بھی کام نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیئر ہولڈر پہ کماتا کیا ہے، کیوں کمپنی کھولتا ہے؟ ہم پارٹیسپینٹ جب آتے ہیں اور ہم پیسے دیتے ہیں تو ہم شیئر ہولڈر کو اپنا ایجنٹ مقرر کر لیتے ہیں، وکیل، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا وکالہ فی جو ہے اجرت الوکیل وہ آپ کو دیں گے۔ اجرت الوکیل کے لیے قانون یہ ہے یہاں UAE میں کہ منیمم کے لیے کوئی مطلب فلور نہیں ہے، چاہے 5 درہم ہے 10 درہم ہے، یعنی 5% ہے 10% ہے، کتنا بھی ہے، بٹ میکسیمم 35% آپ لے سکتے ہو، 35% سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ شیئر ہولڈر میرے کنٹریبیوشن سے 35% یا 20% لیتا ہے، اس میں کرایہ، امپلائز کی تنخواہ، بجلی کا بل، ایون کے چائے پانی وغیرہ، یہ جتنا بھی خرچہ ہے، آپریشنل ایکسپینسز جتنے بھی ہیں، یہ شیئر ہولڈر کرتا ہے۔ اگر اس میں سے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دس ناٹ مائی ٹینشن، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میرے پول میں جو پیسے ہیں، اس سے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ قانون یہ بنا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ فنڈ ہے وہ مستقل ایک انٹیٹی کے طور پہ، قانونی جو لیگل انٹیٹی ہوتی ہے اس کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور شریعہ آڈٹ میں، ایکسٹرنل آڈٹ میں، شریعہ آڈٹ میں اس بات کو ہم کنفرم کرتے ہیں کہ بغیر وکالہ فی کے 1 روپیہ بھی اس فنڈ سے شیئر ہولڈر کے اکاؤنٹ میں نہیں دیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ مطلب بندے کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے 13 مہینے ہو گئے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو ہاں وہ آپ کا اپنا پیسہ ہے پڑا ہے، ٹھیک۔ جب آپ آتے ہو اور آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو کمپنی جو ہے آپ کو کہتی ہے کہ اس کو ہم سرپلس کہتے ہیں،
لیکن یہ تب ممکن ہے کہ یو اے میں جو رپورٹ تھی، جو سروے تھی، وہ ایسی تھی کہ اگر ایک تکافل کمپنی 8 سال اچھا سروس اچھا کام کرے، ٹھیک ہے، تو 8 سال میں وہ بریک ایون کے سٹیج پہنچ جائے گا، پھر 8 سال کے بعد وہ پرافٹ بنائے گا۔ پرافٹ کا مطلب تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے نا، وہ آپ کی وکالہ فی سے 35% سے 35% زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ کا ادھر وکالہ فی جاتا ہے وہ شیئر ہولڈر کا، ادھر آپ کے پاس پیسہ بچت ہوگا، کلیم آپ کے کم ہوں گے۔ جب پیسہ بچت ہوگا تو وہی کسٹمر اگر آتا ہے رینیول کے لیے، آپ اس سے کہتے ہو کہ ہاں آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، اس سال آپ اتنے دو، اگلے سال اس سے بھی کم، چوتھے پانچویں سال فری میں رینیو ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو کیش اگر آپ نے جانا ہے، ایگزٹ کرنا ہے، تو جو پیسے آپ کے ہیں وہ آپ کو کیش میں واپس ملیں گے۔ اچھا، لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی یو اے ای میں ایک کمپنی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سرپلس ڈسٹریبیوٹ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹل پچھلے 2023 کے رپورٹ کے مطابق ہم صرف 8% مارکیٹ کا شیئر ہمارے پاس ہے، حالانکہ 12 تکافل کمپنیاں ہیں، ٹھیک، اور تکافل کی پہلی کمپنی کویت میں بنی تھی 2000 میں، یہاں پہ بنی ہے 2006 سے، تو 2006 سے 2023 تک کتنے ہوئے؟ تقریباً 17 سال، ٹھیک۔ تو 17 سال میں ہم نے 8% جو ہے 92% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ کنورشن انشورنس کے پاس ہے۔ ہمارے پاس اتنی بڑی ری تکافل کمپنی نہیں ہے کہ جہاں پہ بڑے پروجیکٹ کو ہم کور کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے انڈسٹری کو مضبوط بنائیں۔ جب اس کو ہم مضبوط بنائیں گے تو پھر یہ سب ریالٹی میں چیزیں آ جائیں گی۔ فی الحال ہم سب لاس میں جا رہے ہیں۔